بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 173 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے دودھ پلانے کے احکام۔ دودھ پلانے کے احکام میں جب بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ بچہ اس عورت کے لیے، اس شوہر کے لیے، اس عورت کے شوہر کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ کن شرائط کے ساتھ دودھ پیے، کتنا دودھ پیے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ مسائل میں بیان ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2428۔ اگر کوئی عورت ایک بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جو آئندہ مسائل میں بیان ہوں گے، تو وہ بچہ اگر لڑکا ہو تو مندرجہ ذیل عورتوں کے لیے، اور اگر لڑکی ہو تو مندرجہ ذیل مردوں کے لیے محرم بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شرائط جو کہ آگے کے مسائل میں بیان ہوں گی، وہ شرائط اگر دودھ پلانے میں پائی جائیں، یعنی مکمل وقت کے اعتبار سے یا مقدار کے اعتبار سے اگر تمام شرائطیں دودھ پلانے میں پائی جائیں تو اس صورت میں وہ بچہ لڑکا ہو تو ذیل کے عورتوں کے لیے، اور لڑکی ہو تو ذیل کے مردوں کے لیے، یعنی جو مندرجہ ذیل آئندہ مسائل میں مرد اور عورتیں بیان کی جائیں گی ان کے لیے محرم بن جائیں گے۔ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رضائی، مثلا بیٹا یا رضائی بیٹی، اسی طرح بہت سارے رشتے ان کے رضائی طور پر بن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اب جو لوگ محرم بنیں گے ان کی فہرست بیان کرتے ہیں کہ ایک تو خود وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے بچے کو یا بچی کو، وہ عورت اس کی محرم بن جائے گی اور اس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے حقیقی ماں جو کہ بچے کو جنم دیتی ہے، دوسری جو دودھ پلاتی ہے اسے رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ دوسرا، عورت کا شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے اسے رضائی باپ کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی عورت کا دودھ ہوتا ہے، بچے پیدا کرنے کی وجہ سے اس کا دودھ بنتا ہے، تو اس دودھ کا مالک جو ہے اس عورت کا شوہر ہے۔ تو جو عورت دودھ پلاتی ہے وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، اور جس شوہر کا دودھ پلاتی ہے وہ رضائی باپ بن جاتا ہے اس بچے کے لیے یا بچی کے لیے۔ اب تیسرا جو کہ اس کا محرم بنتا ہے، اس عورت کا باپ اور ماں۔ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کا باپ، اس کی ماں، اور جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، یعنی اس کا دادا، اس کی نانی، یعنی اس کے باپ کا باپ، اس کے ماں کی ماں، اس طرح سے جتنا بھی سلسلہ اوپر چلا جائے، اگرچہ وہ اس عورت کے رضائی ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کے محرم بن جائیں گے،
اور اس کا جتنا بھی اوپر سلسلہ چلا جائے گا وہ بھی اس کے محرم بن جائیں گے، چاہے حقیقی ماں باپ ہو یا رضائی ماں باپ ہو، وہ بچے اور بچی کے محرم بن جائیں گے۔ چوتھا، اس عورت کے وہ بچے جو پیدا ہو چکے ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کے مثلاً 4-5 پہلے سے بچے ہیں، اس کے لیے بھی وہ بچہ اور بچی محرم بن جائیں گے۔ اب اس بچے اور بچی کو دودھ پلانے کے بعد مثلاً اس کے 4-5 بچے اور پیدا کرتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے، بچے اور بچی کے لیے محرم بن جائیں گے۔ اسی طرح اس عورت کی اولاد خواہ یہ سلسلہ جس قدر بھی نیچے چلا جائے، اور اولاد خواہ حقیقی ہو خواہ اس کی اولاد نے ان بچوں کو دودھ پلایا ہو، کریں گے جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس عورت کی جو اولاد ہے اس کی اولاد، مثلاً اس کی بیٹی ہے، اب اس کی جو بیٹی بنے گی وہ بھی اس کی محرم بنے گی، اور اسی طرح سلسلہ جتنا بھی نیچے چلا جائے وہ اس کے بچے یا بچی کے محرم کہلائیں گے۔ اب اور ایک شک بیان کر رہے ہیں کہ مثلا اس عورت کی اولاد جو ہے وہ حقیقی ہو خواہ اس کی اولاد نے ان بچوں کو دودھ پلایا ہو، مثلا جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی نے کسی کو دودھ پلایا تب بھی محرم بنے گی جس کو دودھ پلایا ہے، اور اس کی جو حقیقی، اس کی بیٹی کی جو حقیقی بیٹی یا بیٹا ہو وہ بھی اس کے محرم بنیں گے۔ چھٹا، اس عورت کی بہنیں اور بھائی خواہ وہ رضائی ہی کیوں نہ ہوں، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے اس عورت کے بہن اور بھائی بن گئے ہوں، کہیں گے جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کے جتنی بھی بہنیں ہیں، اس کے جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے وہ اس کے حقیقی بھائی بہن ہوں یا اس کے رضائی بھائی بہن ہوں، یعنی اس عورت کی ماں نے مثلا کن بچوں کو دودھ پلایا تھا وہ رضائی اس کے بھائی بہن تھے جو دودھ پلانے کی وجہ سے بنے ہیں تو بھی اس کے محرم بن جائیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور اس عورت کا چچا اور پھوپھی خواہ وہ رضائی ہی کیوں نہ ہو، اس عورت کا چاچا بھی اس کا محرم بنے گا، اس عورت کی پھوپھی بھی اس کی محرم بنے گی، چاہے وہ حقیقی ہو چاہے رضائی ہو۔ اسی طرح آٹھواں، اس عورت کا ماموں اور اس عورت کی خالہ چاہے حقیقی ہو چاہے رضائی ہو، یہ سارے کے سارے اس کے محرم بن جائیں گے، بچے کے اور بچی کے جس کو عورت نے دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح اس عورت کے اس شوہر کی اولاد جو دودھ کا مالک ہے، یہ سلسلہ جو ہم نے پہلے بتایا یہ سلسلہ تھا اس عورت کے اپنے رشتہ دار، اب یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کا شوہر، یعنی اس کا وہ شوہر جو اس دودھ کا مالک ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس کا کوئی دوسرا شوہر ہو اور وہ اس دودھ کا مالک نہ ہو، مثلا وہ شوہر چلا گیا یا مر گیا یا کہیں طلاق دے دی، اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لی، وہ دودھ کا مالک نہیں ہے تو اس کے ساتھ رضاعت نہیں ہوگی۔ جو دودھ کا مالک ہے وہ بھی اس کا محرم بنے گا، بچے اور بچی کا، اور جہاں تک یہ اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کی محرم بنے گی، اور یہ سلسلہ جہاں تک نیچے چلا جائے
چاہے اس کے حقیقی بچے ہوں یا اس کے رضائی بچے ہوں، وہ سارے کے سارے اس بچے اور بچی کے محرم بنیں گے۔ اسی طرح اس عورت کے اس شوہر کے ماں باپ جو دودھ کا مالک ہے، اور جہاں تک بھی یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، مثلا اس عورت کے شوہر جو دودھ کا مالک ہے، اس کے جو ماں باپ ہیں، گویا کہ اس کے بچے کے رضائی دادا دادی بنے۔ اسی طرح اوپر جتنا بھی سلسلہ چلا جائے وہ سارے کے سارے اس کے بچے یا بچی کے محرم بنیں گے۔ اس عورت کے اس شوہر کے بہن بھائی جو دودھ کا مالک ہے، جو شوہر دودھ کا مالک ہے، اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس بچے اور بچی کے محرم بنیں گے، چاہے وہ بہن بھائی حقیقی ہو یا چاہے بہن بھائی رضائی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے محرم بن جائیں گے۔ 12ویں صورت، 12ویں رشتہ دار جو اس کے محرم بنیں گے، اس عورت کا جو شوہر دودھ کا مالک ہے، اس کے چچا، اس کی پھوپھیاں، اس کے ماموں، اس کی خالائیں، اور جہاں تک یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور اگرچہ وہ رضا ہی کیوں نہ ہوں، کہیں گے اس عورت کے جتنے بھی، اس عورت کے جو شوہر ہے دودھ کا مالک، اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، مثلا چچا ہے، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، جتنے بھی خالائیں ہیں، جتنے بھی، یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے، چاہے وہ حقیقی ہوں یا رضائی طور پر بنے ہوں، سارے کے سارے اس کے محرم بنیں گے۔ اور ان کے علاوہ کئی اور لوگ بھی دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بن جاتے ہیں، جن کا ذکر آئندہ مسائل میں بیان کیا جائے گا۔ کہیں گے یہ جو ہم نے یہاں تک اتنے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں یا لوگ ہیں کہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، ان کا ذکر بھی آئندہ مسائل میں ہم کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2429۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، تو اس بچے کا باپ ان لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا جنہیں وہ عورت جنم دے۔ کہیں گے مثلا اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا اور ان تمام شرائط کے ساتھ پلایا کہ جن کا ذکر آئندہ بیان ہوگا، تو اس بچے کو جس کو دودھ پلایا گیا ہے، اس کا باپ جو ہے ان لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتا جنہیں وہ عورت جنم دے۔ یعنی جس نے دودھ پلایا ہے وہ عورت جتنے بچوں کو جنم دے گی، وہ ان کے ساتھ اس کا باپ بچے کا شادی نہیں کر سکتا۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک لڑکی ابھی اس کی بیوی ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کہنے کہ مثلا اسی عورت کی اگر کوئی لڑکی اس بچے کے باپ کے نکاح میں ابھی موجود ہے تو وہ بھی نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، وہ اس کا شادی اس کی ختم ہو جائے گی۔ البتہ اس کا اس عورت کی رضائی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ کہیں گے مثلا اسی عورت کی دوسری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں جو کہ رضائی ہیں، یعنی حقیقی نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کے ساتھ وہ شخص شادی کر سکتا ہے، نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کرے۔ کہیں گے مستحب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ کہ ان کے ساتھ بھی جو رضائی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہ کرے۔ احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت
کہ اس شوہر کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا جو دودھ کا مالک ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کی بیٹیوں سے تو نہیں کر سکتا، لیکن اس عورت کا جو شوہر ہے اس کی بیٹیاں، مثلا دوسری بیویوں سے جو بیٹیاں ہیں، جو شوہر اس دودھ کا مالک ہے جو بچے کو پلایا گیا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی بیٹیوں سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، نہ کرے، اگرچہ وہ اس شوہر کی رضائی بیٹیاں ہوں. اب عورت کے لیے یہ تھا کہ اگر اس کی رضائی بیٹیاں ہو تو اس سے کر سکتا ہے، لیکن شوہر کے لیے یہ کہ اگر اس کی رضائی بیٹیاں ہو تب بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتا. لہذا اگر اس وقت ان میں سے کوئی عورت اس کی بیوی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ شوہر جو کہ دودھ کا مالک ہے، اس کی بیٹیوں میں سے اگر کوئی بیٹی اس شخص کی بیوی ہو تو وہ اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2430. کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی بچے کو ان شرائط کے ساتھ دودھ پلائے جن کا ذکر آئندہ مسائل میں کیا جائے گا تو اس عورت کا وہ شوہر جو دودھ کا مالک ہے اس بچے کی بہنوں کا محرم نہیں بن جاتا. کہہ رہے ہیں کہ مثلا کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا اور ان تمام شرائط کے ساتھ پلایا کہ جس کے ذریعے سے وہ محرم بنتا ہے، وہ تمام شرائطیں موجود ہوں اور دودھ پلائے. اب اس عورت کا جو شوہر ہے جو کہ دودھ کا مالک ہے، جس بچے کو دودھ پلایا گیا ہے اس کی بہنوں کے لیے وہ شخص محرم نہیں ہوگا. یعنی بچے کی جو بہنیں ہیں دودھ کا جو مالک ہے اس کے لیے محرم نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورت یہ کہ شوہر کے رشتہ دار بھی اس بچے کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بن جاتے. یعنی اس بچے کے جو بھائی بہن ہیں جس طرح وہ شوہر ان کا محرم نہیں بنتا، اسی طرح بچے کے بھائی بہن شوہر کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس کے بھائی بہنوں کے محرم نہیں بنیں گے.